بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورۃ العلق جو اپنی ترتیب میں قرآن کی جو ترتیب ہے اس ترتیب میں وہ 96 نمبر پر ہے اور اس کی شروع کی 5 آیتیں پہلی وحی ہیں، یعنی جس میں اللہ نے وحی کا آغاز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور چونکہ وحی جو نازل ہوگی تو اس کا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، لہذا پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو اس صورت میں ان 5 آیتوں کی تفسیر میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس میں انسان کو اس وحی کا جاننا، پڑھنا، سمجھنا، اس کی تعلیم اور تبلیغ ہے. اس میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ، پڑھو. وربک الاکرم، اور تمہارا رب بہت عزت والا اور کرم والی ذات ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے واسطے سے انسان کو علم دیا. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. اور حقیقت یہی ہے کہ انسان روز اول سے لے کے قیامت تک وہ علم کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمیشہ انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے کہ اسے بہت ساری باتیں وہ معلوم ہوتی ہیں جو اسے معلوم نہیں تھی. اور ہر انسان کی زندگی میں ہر اگلے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش آتا ہے کہ بہت ساری باتیں اسے وہ معلوم ہوتی ہیں جو وہ نہیں جانتا ہے. یہ روزمرہ کا معاملہ ہے. لہذا انسان کو اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی معلوم ہو رہا ہے وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی دین ہے. لہذا اللہ نے یہاں علم الانسان کہا ہے کہ انسان کو وہ سب کچھ بتایا جو وہ نہیں جانتا. لہذا ہمارے بعض لوگ جدید تعلیم اور سائنس سے مرعوب ہو کر ان کا لہجہ اور ان کا فلسفہ بدل جاتا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں نے بنائی، فلاں چیز فلاں نے بنائی. لہذا انسان نے آج دنیا میں جتنی چیزیں بھی ان کی ایجاد کے لیے انسان استعمال ہوا ہے، دراصل وہ سب اللہ نے انسان کو سکھایا. لہذا اللہ نے فرمایا علم الانسان، انسان کو اللہ نے سکھایا. لہذا انسان کا لفظ آیا یہاں پر. پتہ یہ چلا کہ انسان نام کی مخلوق جو بھی چیز اس دنیا میں کوئی ایجاد کرتی ہے یا کوئی نیا علم اس کے علم میں آتا ہے، کوئی نئی بات اس کے علم میں آتی ہے، کوئی نیا تجربہ اس کے علم میں آتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو. لہٰذا انسان نے جو کچھ بھی بنایا وہ اس کو نہیں معلوم تھا، اللہ نے اس کو بتایا، اللہ نے اس کو سکھایا. اب سکھانے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایک پورا بندہ ٹکا پوری تھیوری ود ایکسپیرینس ایک کتاب حوالے کر دی جائے تب وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. نہیں، اللہ کی طرف سے ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ترتیب ہو. اللہ رفتہ رفتہ انسان کو پہنچاتا ہے، اور اس رفتہ رفتہ پہنچانے میں بھی انسان کے لیے اس میں تجربات ہیں، اور انسان کے لیے اس میں رزق کا بہانہ بھی ہے. اب ایک چیز پہلے ہی دن وجود میں آ جائے تو اس کے بیچ کا جو سفر ہے، اس بیچ کے سفر میں جو مثال کے طور پر آپ ایک چیز لے لیں، پوسٹ کا نظام ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ خط پہنچانے کا نظام ہے. اس نظام کے لیے پہلے اس دنیا میں کوئی دوسرا نظام تھا، پھر وہ نظام وجود میں آیا، پھر ٹیلی گرام کا نظام وجود میں آیا، پھر ٹیلی فون کا نظام وجود میں آیا، اور فیکس کا نظام وجود میں آیا. اب دیکھیں آپ، یہ پہنچتے پہنچتے آج آپ کے الیکٹرانک میڈیا اور بالکل اسمارٹ سسٹم آپ کے وجود میں آ گیا ہے. لہٰذا اس بیچ کے جو مراحل تھے ان مراحل سے اللہ نے گزار کے اس بیچ میں ہزاروں لوگوں کے روزگار کا بندوبست بھی اس بہانے کیا. لہٰذا ایک زمانے میں ایک فیلڈ ہوتی ہے، اس میں رزق کا اسکوپ ہوتا ہے، وہ اللہ کی ایک حکمت ہے. لہٰذا اللہ اپنے بندوں کے درمیان اس نظام کے ذریعے ہمیں اس مقام تک بھی پہنچاتا ہے، ایک مرحلے پر پہنچاتا ہے، پھر اگلا مرحلہ کھولتا ہے اللہ، پھر اس کے آگے کا مرحلہ کھولتا ہے، پھر اس کے آگے اللہ پہنچاتا ہے. لہٰذا آپ جتنی بھی ایجادات ہیں، آج آپ کی جو لائٹنگ سسٹم ہے، جو آپ کی بجلی کا روشنی کا انتظام ہے، اس میں دیکھ لیں آپ کہاں سے شروع ہوئے تھے اور آج کہاں پہنچے ہیں اور کل کہاں تک جائیں گے. آج آپ اپنے جہاز کو لے لیں کہ کس طرح سے لوگوں نے پہاڑوں کی بلندی پہ چڑھ کے اور کیا کیا چیزیں، کن کن چیزوں کے سہارے تھوڑی دور پرواز کرنے، اس میں کچھ لوگوں کی حادثات بھی ہوئے اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، کچھ نقصان بھی ہوا، بہت کچھ ہوا. اللہ یہ رفتہ رفتہ اللہ نے آگے ایک کے بعد ایک اللہ نے وہ ترتیب اللہ نے تک پہنچایا انسان کو. قرآن یہ کہہ رہا ہے علم الانسان ما لم یعلم،
جو کچھ بھی انسان جانتا ہے وہ اللہ کی دین ہے. یہ میں اس لیے بالخصوص اس پر بجائے اس کے اس پہلو پر جو ہم لوگ سیرت میں گفتگو کرتے ہیں اقرا بسم کی، اس کے بجائے میں اس پر اس لیے زیادہ بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کل کی دنیا میں ہمارے نوجوان اور ہمارے مسلمان جو دوسری تعلیمات حاصل کرتے ہیں، ان تعلیمات کے حاصل کرنے کے بعد ان کے ذہن میں مختلف رجحانات پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس کی صحیح کڑی اور اس کا صحیح سرا پکڑنے کے بجائے وہ کہیں اور بھٹک جاتے ہیں. لہٰذا یہ آیت یاد رکھنی چاہیے رہتے دن تک کے لیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے بہت ساری چیزیں پیدا کر دی اور اللہ بہت ساری چیزیں وہ پیدا کرنا باقی ہے جو تم جانتے بھی نہیں. لہٰذا خواہ وہ مخلوقات کی شکل میں ہو، خواہ وہ ہماری ایجادات یا ہمارے آلات کی شکل میں ہو، یہ سب مخلوقات ہیں، ایک کے بعد ایک پیدا ہو رہی ہیں. لہٰذا انسان جو کچھ بھی اس دنیا میں تجربہ کرتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اس کی روز اول سے اس کا سیرہ ہم یوں جوڑ سکتے ہیں کہ قابیل کو جب اپنے بھائی کو دفن کرنے کا کوئی تجربہ معلوم نہیں تھا اور پہلی لاش اور پہلا جثہ تھا، کیا کیا جائے اس کے ساتھ. لہٰذا اس راز کو بتانے کے لیے اللہ نے ایک پرندہ بھیجا، وہ بھی کوا بھیجا. ابھی کون سا پرندہ؟ اس پرندے کو جس کو ہم معاشرے میں عموماً بہت جلدی پسند نہیں کرتے ہیں، نہ کوئی اس کو پالتا ہے، نہ کوئی اس کو اپنی دیوار پہ بیٹھنے دیتا ہے. اللہ نے ایسے پرندے کے ذریعے ایک ایسی تعلیم بھیجی انسان کے پاس کہ جس سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا. لہٰذا انسان کو اللہ یا تو خواب کے ذریعے یا آپ کی محنتوں کے ذریعے یا دوسروں کے مشورے کے ذریعے یا دوسرے قوموں کے تجربے کے ذریعے یا مختلف قوموں کے تجربے کو ملا کر کوئی ایک نتیجہ حاصل کرنے کا یہ اللہ کا نظام ہے. لہٰذا علم الانسان ما لم، جو ماننے کی بات ہے وہ کیا کہ جو کچھ بھی انسان جان رہا ہے وہ چاہے مسلمان کے علم میں ہو چاہے غیر مسلم کے علم میں ہو، وہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے. اب یہ بات ہے کہ حق اور ہدایت کی بات اللہ مسلمانوں پر زیادہ کھولتا ہے کیونکہ ایمان کی طفیل ان کا حق بڑھ جاتا ہے. لہٰذا غیر دین کی باتیں، آخرت کے دوسرے راز غیر مسلموں پر نہیں کھلتے کیونکہ ابھی وہ اس حق کے حقدار ہی نہیں بنے، اور اہل ایمان پر یہ حقائق کھلتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان کے طفیل اللہ ان کے اوپر یہ فضل فرماتا ہے. اس کے بعد اگلی آیتیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکی صورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا جو سلسلہ شروع کیا ابتدائی وحی کے بعد، جب کچھ زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز نہیں پڑھتے تھے. تو ابتدائی کا زمانہ ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے. تو یہ سجدہ دیکھتے ہوئے کفار مکہ کو بہت ناراضگی ہوتی تھی. تو اس غصے کی حالت میں ابو جہل کو سب سے زیادہ یہ بات سر پہ لگی ہوئی تھی کہ یہ کیا نیا عبادت کا طریقہ کرتا ہے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے اور یہ کیوں کرتا ہے. لہٰذا اس نے اس معاملے میں یہ تک ارادہ بنایا کہ اگر آئندہ کبھی اس کو اس حالت میں اس طرح سے عبادت کرتے ہوئے دیکھو تو مجھے خبر کرنا، میں اس کے سر پر قدم رکھ کے اس کے سر کو رون دوں گا، العیاذ باللہ. لہٰذا اللہ نے اس کی تردید کی اور اس کو دھمکی بھی دی، اور اللہ نے فرمایا اور اس کے ساتھ سخت لہجہ بھی اس کے لیے استعمال کیا گیا. لہٰذا جو دوسری توحید کی مختلف آیتیں، چونکہ جب دعوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس میں طرح طرح کے مضامین آتے ہیں، مخالفت، تردید، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کہیں آپ کی ذات کے ساتھ نفرت اور سختی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، کہیں آپ کی بات کی تردید کی جا رہی ہے، کہیں تکذیب کی جا رہی ہے. تو لہٰذا جو واقعات پیش آتے تھے اس کے مطابق آیتیں اترتی تھی. اب یہاں پر جو واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا جو انداز تھا وہ اس کو بڑا خراب لگتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ کلا ان الانسان لا یطغی، ہرگز نہیں. بات اصل میں جو کر رہا ہے، وہ جو حرکتیں ہیں، وہ اس کی حرکت کیا ہے؟ دراصل اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ اس کو نماز سے روکے. دراصل اس کا اصل جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ سرگش ہو گیا ہے، الرآہ استغنى، اور وہ بے نیاز ہو بیٹھا ہے. ان الی ربک الرجع، اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے. ارأیت الذی ینہی، کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جو منع کرتا ہے اس بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، کیا اس کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ وہ جو یہ عمل کر رہا ہے کہ وہ اگر ہدایت پر ہے تو، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہے. ارأیت ان کذب وتولی، اور اپنے بارے میں وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ وہ بذات خود شاید جھٹلانے میں لگا ہوا ہو اور اس حکم سے تو منہ پھیر رہا ہو. الم یعلم بان اللہ یرا، لہذا یاد رکھو کہ اس نبی کے اس نماز کے طریقے کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور تم جو حرکت کر رہے ہو اور جو ارادے کر رہے ہو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اب یاد رکھو کلا، ہرگز نہیں، یہ باتیں چھوڑو. لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہیں آتا ہے تو لنصفعا بالناصیہ، اس کی پیشانی کو بال کے گھسیٹ کر ہم اس کو جہنم میں لے کر آئیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی بھی اور خطا کار بھی ہے، وہ بھی اپنی جماعت کو بلائے اور ہم بھی اپنے عذاب دینے والے فرشتوں کو بتاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ یہ جو کرتے ہیں ان کی سازشوں کو کرنے دیجئے، لا تطع، آپ ان کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں اور نہ ان کی باتوں کی وجہ سے اپنے کسی عمل میں کوئی خلل آنے دیں۔ واسجد واقترب، آپ سجدہ کریں اور اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے جو مشہور سورت ہے، سب لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اس صورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کی اہمیت ذکر کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ قرآن کے نزول کی اہمیت اور قرآن کی اہمیت بھی اس موضوع میں شامل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لہذا اپنے ذہن سے دوسری سب باتیں نکال دیں، اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، وہ پورا کا پورا آسمان دنیا میں آیا ہو تو وہ جس شکل میں بھی اترا ہے وہ اس کا نزول رمضان میں ہوا ہے، لیلۃ القدر میں ہوا ہے، کسی اور دوسری رات کو اس کے ساتھ جوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن کو اللہ نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلی وحی کی شکل میں ہو یا پورا کا پورا جو لوح محفوظ سے اترا ہے، جو واقعہ بھی پیش آیا ہے نزول قرآن کا، یعنی جو یہاں کہا جا رہا ہے، ورنہ تو جستا جستا اترا ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جستا جستا وحی آئی ہے، یا تو اس کا اگر مفہوم پہلی وحی لیا جائے تو وہ رمضان میں ہوئی ہے تو اس سے مراد لیلۃ القدر رمضان والی ہے، اور اگر اس سے پورے قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک آنے کا مراد لیا جائے تو وہ بھی لیلۃ القدر رمضان میں ہوا ہے۔ اس نزول کا دوسری کوئی رات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مشہور ہے اس کو ذہن کو صاف کرنا چاہیے، ہم اس کی تعویل بیان کر کر کے ایک قرآن کے معاملے میں ایک تردد، ایک تذبذب پیدا کرنے والا ماحول نہیں بنانا چاہیے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پتہ ہے تمہیں یہ لیلۃ القدر کیسی عظیم رات ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں جو بندہ کوئی عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب دیا جائے گا اور اجر ملے گا۔ یہ رات اتنی عظیم ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، لہذا رات کا بھی عظیم ہونا ثابت ہوا، اور قرآن اس رات میں نازل ہوا تو اس قرآن کے نزول کی وجہ سے وہ رات کی عظمت ثابت کی جا رہی ہے، اور قرآن کی بھی عظمت ثابت ہو رہی ہے کہ اتنی عظیم رات میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ لہذا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، جس رات میں فرشتے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہر حکم کو لے کر، جس حکم کا جو حکم ان کے حوالے کیا جاتا ہے اس دنیا کے امور اور اس دنیا کے تدبیر کے تعلق سے، سلام، اور یہ رات سراپا سلامتی والی رات ہے، اس میں سب بندوں کے لیے سلامتی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، اور اس رات کا وقت فجر کے طلوع ہونے تک رہتا ہے، یعنی لیلۃ القدر مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی آپ کے سحری کے کرنے کے وقت تک رہتی ہے، جب تک سحری کا وقت باقی رہتا ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے تک، صبح صادق کے بعد یہ اس رات کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ ہے، یہ سورۃ القدر بھی مکی ہے، اور یہ سورۃ البینہ یہ بھی اپنے ترتیب میں 98 نمبر پر ہے، اور اس سورت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ سورت مکی ہے مدنی ہے، دونوں اقوال موجود ہیں۔ لہذا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس سورت میں بندوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دین صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر کے جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، عبادات ہوں اور ایمان توحید سب کچھ، آخرت کا عقیدہ، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اور اس میں کفار مکہ کو جو کتاب دی گئی ہے اس کتاب کے بارے میں ان کو جب نبی بھیجے گئے ہیں تو ان نبی کے ساتھ ایک پیغام ہونا چاہیے، ایک کتاب ہونی چاہیے، لہذا اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اس نبی کے ساتھ ایک کتاب بھی بھیجی جا رہی ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، اہل کتاب اور مشرکین ہرگز باز نہیں آنے والے یہاں تک کہ ان کے اوپر ایک کھلی نشانی آ جائے۔ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول ہو، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ کتابیں ان کو پڑھ کر سنائے، فیہا کتب قیمہ، جس میں بہت قیمتی ابواب ہوں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب میں اختلاف اور تفریقہ نہیں ہوا مگر کھلی نشانی آ جانے کے بعد، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی مخلص ہو کر عبادت کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرک اور اہل کتاب، اگر وہ پھر بھی کافر رہے تو اور اسی پر دنیا سے چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے وہ، اور تمام مخلوقات میں سب سے بدتر مخلوق یہ ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں وہ اللہ کی مخلوقات میں بہتر مخلوق ہے، سب سے بہتر۔
جزا ہوگی. اسی آیت کی بنیاد پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایمان اور عمل صالح والے اہل ایمان فرشتوں سے بھی بہتر ہیں، کیونکہ فرشتے بھی بریہ میں آتے ہیں، یعنی مخلوقات میں آتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح والے جو انسان ہیں وہ سب مخلوقات میں افضل ہیں اور برتر ہیں. ان کی جزا اللہ کے نزدیک جنت ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ بھی ان سے راضی اور وہ لوگ بندے بھی ان سے اللہ سے راضی، اور یہ انعام ان کو ملے گا جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں گے. اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے. یہ سورۃ زلزال، اس کے بارے میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مکے میں اتری، مدینے میں اتری، اور اکثر علماء نے اس کو مکی لکھا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، اس میں اس سورت کا مضمون قیامت اور آخرت ہے. قیامت آئے گی جب زمین بہت سختی سے ہلا دی جائے گی، بہت شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، اور زمین اپنا جو کچھ بھی اس کے اندر کا بوجھ ہے وہ نکال باہر پھینکے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہہ اٹھے گا یہ کیا ہو گیا ہے اس کو، یہ کیا کر رہی ہے آج زمین. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جس دن وہ اپنی ساری تفصیلات بیان کر رہی ہوگی، جو کچھ بھی اس کے اوپر تفصیلات، جو اس کے وجود کے آنے کے بعد جو کچھ بھی اس پر واقعات پیش آئے، جو کچھ بھی حالات پیش آئے، ان تمام احوال کو وہ ذکر کر رہی ہوگی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، انسان پوچھے گا یہ کیوں، ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو جواب دے گی کہ اس کے رب نے اس کو اس بات کا حکم دیا ہے، اور یہ بتانے کا اور یہ تفصیل ذکر کرنے کا حکم اس کو اس کے رب نے دیا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن سارے کے سارے لوگ جتھے بنا کر یا اکیلے اکیلے اپنے قبروں سے اٹھ کر آ رہے ہوں گے. لیروا اعمالهم، تاکہ ہر بندہ اپنے اعمال کو دیکھے کہ اس کے اعمال کی تفصیل کیا موجود ہے اور کیا محفوظ کر کے رکھی گئی ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ہر انسان اس دن اپنے عمل کے کو تلاش رہا ہوگا، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا وہ بھی اسے وہاں نظر آئے گا، اور جس نے ایک معمولی سا شر کا کام کیا ہوگا وہ بھی اسے وہاں نظر آئے گا. لہٰذا یہ آخرت کی یاد دہانی اور آخرت کی ذہن سازی کی صورت ہے، اور جس میں ذہن اگر تیار ہو گیا تو باقی ساری اعمال آسان ہو جاتے ہیں اور سارے عقائد حق کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد سورۃ العادیات ہے، اور سورۃ العادیات بھی یہ مکی صورت ہے، اور کفار مکہ کو ان کے جو احوال تھے ان احوال کی یاد دہانی کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے، اور ان کو یہ ذکر دیا. یہ بھی بالکل سورۃ الزلزال کی طرح آخرت کے یاد دہانی اور آخرت کے مناظر کے عنوان کی صورت ہے. اور اللہ اس میں قسم کھا رہے ہیں کہ والعادیات ضبحا، ہنکارے مارتے ہوئے گھوڑے، دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم. فالموریات قدحا، جو کہ چنگاریاں اڑاتے ہیں. فالمغیرات صبحا، اور وہ گھوڑے جو کہ صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں. فاثرن به نقعا، اور اس کے ذریعے وہ گرد اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، اور بیچ مجمع میں کود پڑتے ہیں. یعنی عربوں کے اندر جو عادت تھی کہ وہ لوٹ مار بھی کرتے تھے، اور مختلف قوموں کے اوپر صبح جا کے حملے کر لیتے تھے، یا تو کبھی ان کا انتقامی بدلہ ہوتا تھا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، یا کبھی کسی قوم اور کسی قبیلے کا مال لوٹنے کی نیت سے بھی یہ سب کام کرتے رہتے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں ان چیزوں کی قسم کھا کر، اللہ قسم کھانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ان حالات کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب جو تم کام کرتے تھے اب بتایا جا رہا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے معاملے میں بہت ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اپنے اس ناشکری کے بارے میں خود گواہی دے گا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال کے معاملے میں تو حد سے زیادہ محبت پائی جاتی ہے اس میں، اور حد سے زیادہ مال کو محبت کرنے والا ہے. افلا، یعنی یہ کیوں کرتا ہے وہ، یعنی وہ اپنے رب کی ناشکری کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے اس کو یہ سب صلاحیتیں دی تھی تو وہ اس کو صحیح راستے میں استعمال کرتا ہے، غلط راستے میں استعمال کرتا ہے. اور وہ اللہ مال کی محبت میں وہ دوسروں کے مال کی عزت بھول جاتا ہے، وہ دوسروں کا احترام بھول جاتا ہے، دوسروں کے حقوق بھول جاتا ہے. انسان مال کی خاطر، مال کی محبت میں ہر حرام حلال کے حدود کو توڑ دیتا ہے. افلا یعلم، تو کیا اسے نہیں معلوم کہ جب قبریں کھول دی جائیں گی، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ انسان کے دلوں میں ہے وہ احوال تک باہر نکال دیے جائیں گے اور ان کو حاصل کر لیا جائے گا، یعنی ان کو معلوم کر کے بتا دیا جائے گا. لہٰذا جب یہ حالات ہونے والے ہیں کہ ظاہری اعمال تو چھوڑو، تمہارے اپنے دل کی کیفیت اور دل کے حالات ہیں وہ بھی اللہ تم کو بتائے گا، تو پھر یہ حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے بارے میں خوب جاننے والا ہے. اس کے بعد سورۃ القاریہ ہے، یہ بھی سورت مکی ہے اور اس 101 نمبر پر ہے، اور اس میں بھی قیامت ہی کی نشانی اور آخرت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں، قیامت کے قائم ہونے سے لے کر عذاب اور انجام تک. کہ القاریہ،
جانتے ہو کھڑکھڑانے والی یا جو پورے نظام کو، پورے دنیا کے نظام کو جو مروڑ کے رکھ دے گی، کیا تم جانتے ہو اس کو کیا ہے وہ؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن کے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی جس طرح دھنی روئی کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ جمع ہو جاتی ہے، اور اس کو دھن دیا جائے تو وہ ہوا میں اڑنے لگتی ہے، تو پہاڑوں کا عالم یہ ہو جائے گا رنگ برنگے، کالعہن المنفوش، فاما من ثقلت موازینہ، تو وہ شخص جس کا پلڑا بھاری ہوگا، جس کا وزن، جس کا میزان، جس کا ترازو بھاری ہوگا، یعنی جس کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے، تو وہ بہت پسندیدہ زندگی گزارے گا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ، سے مراد یہاں ٹھکانہ ہے، اور عربی میں کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے، لہٰذا الکتاب کو الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ تمام مسائل کو جاننے کے لیے بڑی کتابوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور قرآن کو بھی الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا میں جتنی کتابیں، ان تمام کتابوں کے لیے مرجع کی حیثیت قرآن کی ہے۔ اور القرا کو بھی القرا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا شہر اور ایسا گاؤں ہے، ایسا شہر، ایسی آبادی ہے جہاں پوری دنیا کے لوگ آ کے وہاں رجوع کرتے ہیں۔ تو ماں کو بھی ماں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر اولاد جو ہے ماں کی طرف آ کے رجوع کرتی ہے، اور ماں سے مربوط ہو، ماں سے جڑتی ہے، اور ماں کی طرف اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، تو ٹھکانے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ٹھکانہ وہ گڑھا ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور پتہ ہے تمہیں وہ گڑھا کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وہ گڑھا کیا ہے؟ وہ گڑھا تھوڑی ہے، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، سورت التکاثر، اور انسان کے طبیعت میں جو مال کی کثرت حاصل، مال کو بڑھانے کا جو ایک مادہ ہے، جو اس کو بہت ساری اچھائیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ معاف کرے، دنیا میں جو بڑے بڑے کاروبار آج ہم دیکھ سکتے ہیں، جو بڑے بڑے کاروباری، جو آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے کاروباری بہت اللہ کے نام میں خرچہ کرتے ہیں، لیکن دوسرا پہلو خطرناک یہ ہوتا ہے کہ مال کی کثرت کا ایک ہوس جو بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ بھی اپنی جگہ بہت خطرناک ہے، اور وہ انسان کو بہت ساری فضائل حاصل کرنے سے محروم کر دیتی ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ضرورت کے بقدر اللہ نے کفایت کے بقدر اللہ نے اس کو روزی روزگار کا بندوبست کر دیا، اور وہ اس پر خوش ہے، اور اس کو اللہ نے اس پر مطمئن بھی کر دیا، تو سب سے بڑی نعمت اس بندے کے لیے یہ ہے۔ لہٰذا مال کی کثرت انسان کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اسی کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا ہے، تم کو مال کے بڑھانے کے جذبے نے تم کو اتنا غافل کر دیا ہے کہ یہاں تک کہ تم موت کے قریب پہنچ گئے، حتی زرتم المقابر، کلا، ہرگز یہ تمہارے لیے فائدے کی چیز نہیں ہے، اور تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ سوف تعلمون، تم کو معلوم پڑ جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو کہ تمہاری یہ سوچ اور تمہارا جو یہ نظریہ ہے یہ غلط ہے، تم کو معلوم پڑ جائے گا۔ اور کلا لو تعلمون علم الیقین، اور ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم اس کو علم یقین کی حد تک جان لیتے تو لترون الجحیم، تو تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور یاد رکھو کہ یہ نعمتیں اس لیے نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے تم اس کو حاصل کر رہے ہو، کہ تم نے ذاتی کے لیے نعمتیں حاصل کی اور تم نے اپنا اس سے مزے لے لیے، بلکہ تم کو جو نعمتیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک ایک نعمت تمہارے امتحان کے لیے بھی ہے۔ لہٰذا اس نے ان مال و دولت کے ذریعے تمہارا امتحان بھی ہوگا۔ لہٰذا اس غلط فہمی میں مت مبتلا رہو کہ اگر کسی کو مال مل گیا ہے تو اور وہ اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے اور وہ اللہ کی نعمت کی شکل میں ہے، لہٰذا اس نعمت کے بارے میں انسان جو چاہے کرے، نہیں، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں صرف ٹھنڈا سایہ اور ٹھنڈا پانی اور کھجور استعمال کرنے کے بعد فرمایا، جو بہت آج کے زمانے میں بہت معمولی چیز سمجھی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے سایہ اور یہ پانی اور یہ کھجور، اللہ تم سے اس نعمت کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ اس میں تم نے جو کھایا اس میں اللہ کا شکر کتنا ادا کیا اور کس نیت سے کھایا، کہاں سے حاصل کیا، ہر پہلو سے سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ لہذا مال کے تعلق سے جو یہ کثرت مال اور مال کی محبت اور مال کو ہی سب کچھ سمجھنے کا جو تصور ہے، اس تصور کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے۔
اور اس کے بعد اس سے ملتی جلتی سورت فوراً بعد میں آ رہی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، سورۃ العصر یہ بھی مکی ہے، اور یہ سورت اپنے جامعیت کے اعتبار سے پوری زندگی کی ہدایت اور رہنمائی اور زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کا خلاصہ اس میں ذکر کر دیا گیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، یعنی یہ زمانہ جس کو تم اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہو، بڑھاپا اور جوانی، پھر جوانی بچپنا، پھر جوانی، اور پھر جوانی میں تمہارے دن اور سال جس میں تم اپنے حساب جوڑ کے تم اپنے پروگرام طے کرتے ہو، اس زمانے کی قسم کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، ہر انسان، انسان خسارے میں ہے، صرف وہی لوگ اس خسارے سے بچیں گے، یعنی اس زمانے کو استعمال کر کے لوگ اپنے مقصد، اپنے منصوبے اور اپنے مختلف ارادوں میں اس وقت کو جو استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت کے استعمال کرنے میں اکثر لوگ خطا کھاتے ہیں، اور اکثر لوگ اس میں نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے اس وقت کو ایمان اور عمل صالح کے لیے استعمال کیا اور حق کی بات کی اور دوسروں کو صبر کی تلقین کی، یعنی صبر، حق کی بات بھی ایک دوسرے کو کرتے رہے اور صبر کی بات بھی کرتے رہے۔ اس لفظ سے معلوم یہ پڑتا ہے کہ جو بندہ حق کی بات کر رہا ہے اس کو بھی کوئی نہ کوئی حق بات کہنے والا ہونا چاہیے، اور حق بات ایک ہی آدمی کہتا رہے اس کو حق کی ضرورت نہیں، ہر بندے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جب ایک بندہ دوسرے کو صبر کی تلقین کرے تو جو بندہ کہہ رہا ہے اس کو بھی کوئی مرحلہ آتا ہے جب اس کو صبر کی تلقین کرنی پڑے گی، لہٰذا یہ دو طرفہ معاملہ ہے، دو طرفہ برتاؤ ہے، جو ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے حق کہنے کی اور صبر کے تلقین کرنے کی۔ تو لہٰذا انسان کی زندگی کا خلاصہ نقصان سے بچنے کا اس میں ہے کہ ایمان اور عمل صالح کو ہی ٹارگٹ بنائے، نہ کہ مال کی کثرت کو۔ پچھلی صورت سے اس کا ربط بہت گہرا ہے، پھر اگلی صورت کا بھی بہت گہرا ہے کہ اگلی صورت میں اللہ فرما رہے ہیں، سورۃ الہمزہ، یہ بھی مکی صورت ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، ہلاکت ہو ہر اس بندے کے لیے جو تانے کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے منہ، یعنی ہر وقت منہ سے کچھ نہ کچھ غلط باتیں کرتا رہتا ہے، لمزہ، اور برائیاں کرتا ہے، آنکھ سے، زبان سے اشارے کرتا ہے، ہر وہ بندہ جو دوسروں کے بارے میں تان و تشنیع میں مشغول رہتا ہے، خواہ وہ زبان سے ہو، خواہ وہ منہ کے سامنے ہو، خواہ وہ منہ پیٹھ پیچھے ہو، اور جو کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مال کو جمع کر رہا ہے اور ایک ایک کر کے اس کو گنتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، کلا، ہرگز نہیں، یہ اس کی غلط فہمی ہے، مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ پھینک دیا جائے گا ایسے گڑھے میں جو انسان کو چور چور کر دے گا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور جانتے ہو تو الحطمہ کیا ہے؟ وہ حطمہ کس چیز کا نام ہے؟ نار اللہ، اللہ کی وہ آگ، الموقدہ، جو بھڑکا دی گئی ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کا نام ہے، یعنی جہنم، التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ آگ اس کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوگی، فی عمد ممددہ، اور بڑے بڑے اونچے ستونوں کے بیچ میں، یعنی وہ آگ یوں اٹھے گی اور اس کے شعلے یوں بھڑکیں گے جیسے لگے گا کہ کوئی بڑے بڑے ستون کھڑے ہو رہے ہیں، اس طرح بڑی بڑی ستونوں والی آگ کے بیچ میں وہ پھنسا ہوا ہوگا اور اس عذاب میں مبتلا ہوگا۔ لہذا آگ خطرناک ہے، اس مال کی محبت میں آدمی وہاں تک نہ پہنچ جائے۔ دیکھ لیں سورۃ التکاثر میں بھی وہی بات ہے، اور یہاں بھی ہے الذی جمع مالا وعددہ، اور وہاں ہے الہاکم التکاثر، لہذا وہاں بھی ہے کہ لترون الجحیم، اور یہاں ہے نار اللہ الموقدہ۔ لہذا مال انسان کو سب سے زیادہ دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، اس دھوکے سے نکلنے کے لیے سب سے زیادہ جو انسان کو توجہ دینی چاہیے وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خود بھی اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو، عمل صالح کرو، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہو۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت سے کہتے تھے کہ آپ صبر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے بار بار حکم آتا تھا فاصبر صبرا جمیلا واصبر علی ما یقولون۔ لہذا اسی طرح صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو حق کی بات کہتے تھے اور ایک دوسرے کو تلقین بھی کرتے تھے۔ لہذا کوئی آدمی تقریر کرنے والا، درس دینے والا یہ نہ سمجھے کہ مجھے کسی سے حق بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ اس کا محتاج ہے اور یہ کرنا چاہیے، اور اس سے بہرحال فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفیل ہے، مکے کی ابتدائی زمانے کی نازل شدہ سورت ہے، اور اللہ اس میں قریش کو اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا گیا،
اس احسان کا تمہاری طرف سے شکریہ یوں ادا ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمت تم کو نبی کی شکل میں بھیجی اور جو رحمت تم کو دی جا رہی ہے فوراً اس کو تمہیں قبول کرنا چاہیے. لہٰذا تم اپنے ان احسانات کو یاد کرو جو تمہارے ساتھ یہ حالات آئے تھے. اس میں اللہ فرما رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. ظاہر سی بات ہے جب اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. اس وقت جو حفاظت ہوئی وہ قریش کی حفاظت ہوئی ہے. اس وقت قریش کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور بے شک اصل حفاظت بیت اللہ کی تھی، اور اس بیت اللہ کی حفاظت کے ساتھ اس کے طفیل میں قریش بھی محفوظ ہوئے. لہٰذا آگے سورۃ القریش میں اس کا ذکر آ رہا ہے، اسی لیے دونوں سورت کے ساتھ میں ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب الفیل کے ساتھ تمہارے رب کا کیا معاملہ رہا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی سازشوں کو ناکارہ نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور کیا اللہ نے ان کے اوپر ابابیل پرندوں کا جھنڈ نہیں بھیجا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو سخت بنے ہوئے پتھر، مٹی یعنی سخت ہوئی مٹی کے ٹکڑوں کے پتھروں کو وہ ان کے اوپر برسا رہے تھے. فجعلہم کعصف ماکول، اور اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. کھائے ہوئے بھوسے کا مطلب یہ ہے کہ جب جانور بھوسا کھاتا ہے تو بھوسا کھانے کے بعد کچھ اس کے منہ سے ادھر گر گیا، کچھ اس کے پیروں میں آ گیا، کچھ ادھر پڑا رہ گیا. جو کھانے والا بھوسا ہے، کھانے والا بھوسا جب جانور کھا لیتا ہے تو اس کے بعد جو بقیہ جو بھوسے کی صورتحال ہوتی ہے وہ صورتحال کیسی ہوتی ہے کہ اس کی نہ فکر ہوتی ہے، وہ پڑا ہے، جانور بھی اس کو نہیں جلدی کھاتا ہے. لہٰذا ان کو اس ذلت کے ساتھ اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا کہ ان کی حیثیت ادھر بکھرے ہوئے پڑے تھے، جیسے کہ کوئی جانور بھوسا کھا کے کوئی چیز پڑی رہ گئی ہو اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہ ہو. ایک تو عذاب اور اوپر سے عذاب کے بعد یہ صورتحال. لہٰذا اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا تمہارے اوپر، اور تمہارے شہر کے ساتھ ہی اللہ نے تمہارے شہر میں وہ واقعہ پیش آیا جس کا فائدہ تم کو بھی ہوا، اور وہ بے شک تمہیں پتا ہے کہ وہ تمہارے اندر اس فوج سے اور اس لشکر سے مقابلے کی تمہارے اندر طاقت نہیں تھی، اور اس کے لیے اللہ نے پرندوں کو بھیج کے تمہاری طرف سے دفاع کیا، اور تمہارے ذمے سے اللہ نے اس مصیبت کو ٹالا، اور اس عذاب سے تم کو اس لشکر کہ حملے سے اللہ نے تمہاری حفاظت کی. تو یہ تمہارے نظر میں موجود نہیں ہے. تو لہٰذا تمہیں تو اس احسان کے شکریہ میں فوراً نبی کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ سورۃ القریش یہ اپنی ترتیب میں 106 نمبر پر ہے. لإلاف قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، قریش بہت اس کو پسند کرتے تھے. قریش کے پسند کرنے کی وجہ سے، کس چیز کے پسند کرنے کی وجہ سے؟ إلاف رحلۃ الشتاء والصيف، سردیوں اور گرمیوں کے سفر اور اس کے ٹرپ کو پسند کرنے کی وجہ سے. یعنی یہ سردیوں میں الگ شام کی طرف جاتے تھے اور گرمیوں میں یہ جنوبی عرب کی طرف جاتے تھے، اور یہ دو سمتوں میں اپنے قافلے لے کر جاتے تھے، اور دونوں طرف سے یہ تجارت کے سامان لے کر آتے تھے. اصل میں اس آیت کے ساتھ اس کا ربط سورۃ الفیل کے ساتھ یوں ہے کہ جب ابرہا کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کیا اور اس کی حفاظت کی تو پورے عرب کے دور دور دراز علاقوں تک عربوں کا ایسا احترام اور ان کی محبت بیٹھ گئی عربوں کے اندر کہ اب ان کے تجارتی قافلے جب تجارت کرنے جاتے تو ان کے قافلے لوٹ مار سے بہت محفوظ ہو گئے. لہٰذا جب ان کو معلوم پڑتا کہ یہ قریش کا قافلہ ہے تو یہ ان کے قافلے کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، اور ان کے قافلے بڑی آسانی سے بڑی مقدار میں سال میں 2 مرتبہ، اب 40 سال کی مدت گزر چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال یہ واقعہ پیش آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 40 سال میں ہوئی ہے. تو 40 سال سے یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم بڑی آسانی سے بغیر کسی خوف و خطر کے اپنا قافلہ لے کر جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس رب نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا اور تم کو اللہ نے پہلے سے نعمتیں دینا شروع کر دی تاکہ تم اللہ کی اس نعمت جو نبوت اور ہدایت کے شکل میں تمہارے پاس آ رہی ہے اس کو بھی جلدی قبول کرو. لہٰذا اللہ کا احسان، اللہ ان کے قبل نبوت کے احسان کو بتا رہا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. لہٰذا دیکھیں آپ اس گھر کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے سورۃ الفیل کے ساتھ؟ یہی دلانے کے لیے کہ اسی گھر کے طفیل تمہیں یہ فضل حاصل ہوا ہے. یعنی یہ گھر کی حفاظت کے بدلے جو اللہ نے ان کو ہلاک کیا اور گھر کی حفاظت کی،
یہ اسی کی برکت ہے کہ تم سال میں اتنی آسانی سے 2 سفر کرتے ہو تجارتی قافلے کے، اور مکہ ایک اس علاقے کی ایک بہترین تجارتی بازار بن گیا ہے کہ ارد گرد کے تمام قبائل کے لوگ وہاں خریدنے آتے ہیں، اور تمہیں اچھا خاصا اس کے ذریعے مال و دولت حاصل ہو رہی ہے۔ لہٰذا اچھے خاصے تاجر طبقہ تھا مکے میں، اور اچھا خاصا انہوں نے دولت بنائی ہوئی تھی، جو مکے کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس دولت تھی۔ اللہ اس کو یاد دلا رہا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس گھر کے طفیل تمہیں یہ فضل حاصل ہوا اور تم یہ اتنے دن سے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہو، تو اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، فَلْيَعْبُدُوا، اس کی بندگی قبول کرو، اور اس کے دین، اس نے جو دین بھیجا اس دین کو پر ایمان لاؤ۔ الذی اطعمہم من جوع، اس سے پہلے تمہارے اندر اتنی خوشحالی نہیں تھی، اور تمہارے اندر اتنا امن نہیں تھا، بلکہ خوف کا عالم تھا۔ اطعمہم من جوع، اللہ نے تمہاری بھوک اور تمہاری تنگدستی دور کی، اور تمہارے یہاں امن کو بھی عام کر دیا۔ لہٰذا اس گھر کی حفاظت کے طفیل تمہیں سب کچھ حاصل ہوا ہے، لہٰذا اس دین کو قبول کرو۔ وہ اس صورت میں قریش کو یہ احسان یاد دلایا گیا، اور یہ ترغیب دی گئی، اور یہ ان کو تنبیہ کی گئی کہ تمہیں یہ دین قبول کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ الماعون، 107 نمبر، اور بعض لوگوں نے اس کو مکی کہا ہے، بعض لوگوں نے مدنی کہا ہے۔ اس صورت میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور روزمرہ کے جو انسان کی ضروریات ہوتی ہیں ان ضروریات میں انسان اپنا دل بڑا رکھے اور ہر ایک دوسرے کے کام آئے، وہ اس میں خاص طور سے اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا خیال ہے آپ کا اس بندے کے بارے میں جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو دین کو جھٹلاتا ہے وہی یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کو کوئی ضرورت سے اس کے پاس آئے تو یتیم کی خیال نہیں کرتا، اور اس کی کفالت کی نہیں سوچتا، اس کی ضرورت پوری کرنے کی نہیں سوچتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو بندہ دین کو جھٹلاتا ہے اس کی یہ بھی خصلت ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو تقریر بھی نہیں کرتا، لوگوں سے درخواست بھی نہیں کرتا، لوگوں کو تیار بھی نہیں کرتا مسکین کو کھانا کھلانے اور مسکین کی مدد کے لیے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور جو نماز صرف دکھاوے اور ریاکاری میں پڑھتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ گھر کے روزمرہ کے بہت سارے جو سامان ہیں ان سامان کے لیے بسا اوقات جیسے کسی نے دعوت کی اس کو پلیٹیں چاہیے، کسی کے گھر میں کوئی ضرورت پڑ گئی، عام طور سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کسی کو اسکرو ڈرائیور کی ضرورت پڑ گئی، کسی کو چھری کی ضرورت پڑ گئی، یا کسی کو کوئی ایسی سامان کی ضرورت پڑ گئی جو روزمرہ ضرورت کی ہوتی ہے، اور ہر گھر میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے یہاں سے مل جاتی ہے اور وہ استعمال کے بعد واپس کر دی جاتی ہے۔ جیسے دیہاتوں میں کلہاڑی کی ضرورت پڑتی تھی، عام طور سے لوگ دوسرے سے مانگ لیتے تھے، اسی طرح کبھی بیٹھنے کے لیے کبھی کرسیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح کبھی بڑا زیادہ کھانا بنانے کے لیے دیگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو روزمرہ کی ضرورتیں ہیں اس کے لیے اگر کوئی بندہ مانگنے آئے تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا ایک بندہ عبادتیں تو خوب کرتا ہو اور ان چھوٹی چھوٹی جگہوں میں اس کا دل چھوٹا ہو، تو اللہ نے ایسے نمازیوں کے لیے کہا ہے کہ ہلاکت ہے ایسے نمازوں کے لیے جو نمازیں پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ نمازیں اگر اللہ کے لیے پڑھی جائیں گی تو انسان ان چیزوں کو کبھی منع نہیں کرے گا۔ لہذا جو حاجت کی چیز اگر کسی پڑوسی، کسی رشتہ دار، کسی قریب، کسی محلے کے آدمی کو ضرورت پڑی اور وہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ فوراً اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو پیش کریں۔ لہذا نماز پڑھنے کی رونق اور اس کی برکت یہ ہے کہ انسان اس معاملے میں بھی دوسروں کو کام آتا ہے، لہذا وہ اس صورت میں خصوصی طور پر تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر 108 نمبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک صاحبزادے کی وفات کے بعد، ایسے بھی مکے کے شروع زمانے کی آیت ہے یہ، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور ہر طرح سے آپ کو پریشان کرنے کی پوری کوششیں جاری تھی، اور آپ کے ذات میں بھی عیب ڈھونڈتے تھے، لہٰذا آپ کے تعلق سے کوئی بھی بات ان کو مل جاتی تو ان کو بڑا مزہ آتا تھا۔ لہٰذا کسی کا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو اس میں سے ایک نے کہہ دیا کہ اب محمد سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، جب تک محمد ہے بس جب بھی تک ہے، اس کے پیچھے تو اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لہٰذا یہ قصہ محمد کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔
اور وہ یہ کہتے تھے کہ محمد کے ساتھ یہ پریشانی ہے، محمد کے پاس یہ نہیں ہے، محمد کے پاس وہ نہیں ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی طور پر جو آپ کے کچھ معاشی معاملات ہوتے تھے تو اس کو بھی ٹارگٹ کرتے تھے، اور آپ کو اس ذریعے سے باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، جیسے سورۃ والضحیٰ میں دی، سورۃ الم نشرح میں دی، اسی طرح یہاں بھی ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو دیا ہے، بہت سے بھی زیادہ دیا ہے. کوثر کثرت کا صیغہ مبالغہ ہے، اور کوثر میں دنیا کے اندر بھی اس کا مفہوم ہے اور آخرت کے لیے بھی. دنیا میں مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جو آپ کو دیا ہے وہ بہت بہت بہت، دنیا میں جتنی کثرتوں کا تصور آپ کر سکتے ہیں ان سب سے بڑھ کر ہم نے آپ کو دیا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے اوپر قرآن اترا، اور آپ کی امت میں اتنی بڑی تعداد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ میرے جنتیوں کی، میرے امت کی تعداد جنتیوں میں زیادہ ہو. آپ نے فرمایا کہ ایک ربع، پھر آپ نے فرمایا ایک ثلث، پھر فرمایا دو ثلث، پھر آپ نے فرمایا اللہ کے رسول اور اے اللہ زیادہ فرما دیں. پھر آپ کو پورا افق بھر گیا، آپ نے فرمایا کہ اب راضی ہو، تو آپ نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں. لہٰذا جنت میں سب سے زیادہ تعداد آپ کی امتیوں کی، اور ہر مقام پر معراج پر آپ کو لے جایا گیا. اور آخرت میں جو پھر آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ دو مواقع ہیں، ایک تو حوض کوثر پر آپ موجود ہوں گے، جس حوض کوثر پر اختیار صرف آپ کا ہوگا جو اللہ نے آپ کو دیا ہوگا، اور ایک کوثر نہر ہے جو جنت میں آپ کی جنت میں صرف بہتی ہوگی، جس نہر کی بالکل کی خصوصیات تمام جنتوں سے بڑھ کر ہوگی. لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو آپ کو کوثر دے دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ کیا آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی بھی رب کے لیے کریں. اس میں بعض علماء نے اس کو عید الاضحیٰ کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نمازیں بھی پڑھیں اللہ کے لیے، یعنی آپ جو نماز کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے نماز پڑھیں، اور جس طرح یہ لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں آپ اللہ کے نام پر ذبح کریں. وصلی لربک وانحر، یہ الگ بات ہے کہ قربانی سے بھی یہ آیت جڑ جاتی ہے. ان شانیک هو الابتر، اور جس نے آپ کے ہنسی مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی اور جس نے یہ کہا تھا کہ محمد کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کے لیے عیب ڈھونڈتا ہے اسی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اسی کا نام و نشان مٹ جائے گا، اسی کے سلسلے کو کوئی ڈھونڈ کے پتہ نہیں لگا سکتا، اور آپ کا شان، آپ کی شان اور آپ کا رتبہ بہت بلند ہوگا. جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کا سلسلہ، محمد کا نسب اب ختم ہو جائے گا، جو یہ کہنے والا ہے یہ معاملہ اس کے ساتھ ہونے والا ہے. اور وہی ہوا، یہ جو لوگ کہنے والے تھے یہ سب غزوہ بدر میں ان میں سے اکثریت ماری گئی اور ان کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ سورۃ الکافرون ہے، اور اس سورت کا نزول بھی مکے کا ہے، اور یہ سورت مکی ہے، اور جب بار بار تبلیغ کے بعد شروع کے زمانے کی صورت ہے، بہت زیادہ تکلیفوں کا سلسلہ نہیں شروع ہوا ہے، یعنی وسطی دور سے پہلے تھوڑا، تو انہوں نے دیکھا کہ محمد کسی شکل میں مان نہیں رہے، تو وہ مختلف طرز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید بھی کرتے تھے. جیسے کبھی آپ کو تنہائی میں آ کے بات کرتے، یا حضرت یا ابو طالب کے ساتھ جا کے مشورے کرتے، اور مختلف انداز سے آپ کے ساتھ آپ کو کسی طرح منوانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ یہ اپنے دین کی باتیں نہ کریں، اور اس سے ہمارے معاشرے کے نوجوان خراب ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح یہ وہ ماحول کا زمانہ ہے. تو اس میں سے ایک بندے نے آ کے کہا کہ محمد ایک کام کرو، اب تم مانتے نہیں ہو اور تم نے اپنا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، تم اپنے طرز سے نماز پڑھتے ہو اور تم بالکل ہماری باتیں، ہمارے معبود کے بارے میں باتیں کرتے ہو اور ہمارے عمل کو شرک کہتے ہو، اور اس کے لیے سخت سزائیں بتاتے ہو اور اس کی غلطی بیان کرتے ہو. لہٰذا ایک کام کرو، اب جب تم اس طرح نہیں مان رہے ہو، ہم تم کو بار بار منع کر رہے ہیں، تم نہیں مان رہے ہو، تو اب ایک کام کرو کہ اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کرتے ہیں، تمہارے الہ کی، اور 1 سال تم ہمارے الہ کی عبادت کرو. 1 سال تمہارے رب کے مطابق ہم عبادت کریں گے، اور 1 سال تم ہمارے رب کے مطابق عبادت کرو، یعنی جس کو ہم نے الہ بنایا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں، اور اسی دوران قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے ان سے اے کافرو. اچھا دیکھیں یہاں مشرک کا لفظ نہیں آیا ہے، جبکہ معاملہ اس کا تھا کہ وہ شرک کرتے تھے اور ان کے شرک کے خلاف پوری مہم چلی ہوئی تھی. یہاں کہا گیا کافرون، اور مشرک کافر ہوتا ہی ہے، لہذا کافر عام ہے، مشرک خاص ہے. مشرک ایک بندہ مشرک نہ ہو لیکن وہ کافر ہو سکتا ہے. ایک بندہ شرک تو نہیں کر رہا ہے، لیکن ایک بندہ جیسے نماز کو منع کر دے کہ میں نماز نہیں مانتا، یہ کافر ہو گیا. مشرک نہیں ہے، اس نے شرک نہیں کیا،
لیکن یہ کافر ہو گیا. لہٰذا جو دہریے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، وہ شریک نہیں ٹھہراتا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے. لہٰذا کافر عام ہے مشرک سے. تو اللہ نے فرمایا کہ صرف مشرکی کی بات نہیں ہے، کافروں کے لیے بھی آپ یہ بات کہیے کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو جس کی میں کر رہا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں تو ہرگز نہیں کرنے والا اس کی عبادت جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی نہیں کرنے والے اس ذات کی عبادت جس کی میں کرتا ہوں. لہذا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. لہذا یہ جو مشورہ لے کر آئے ہو تم، یہ تم اپنے پاس ہی رکھو، اور میرا جو دین ہے وہ میرا دین ہے. لہذا یہ بات بتا دی گئی کہ اس دین، دونوں دین کے ملانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ دین بالکل الگ ہے اور یہ دین بالکل الگ ہے. تم جس دین پر ہو تم اس دین پر ہو، اور میرا جو دین ہے وہ میرا دین ہے. لہذا میں جس دین کی بات کر رہا ہوں وہ میں اپنے دین کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد اذا جاء نصر، اور اس میں تمام دنیا کے، اچھا یہ جتنی باتیں ہیں یہ صرف میں نے شروع میں بھی کہا کہ جتنے ہم لوگ خلاصے سن رہے ہیں اس کے مخاطب گرچہ کفار مکہ تھے چونکہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، لیکن یہ تعلیم سب کے لیے. مخاطب قریش ہیں لیکن تعلیم پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. اسی طرح پھر یہ صورت ہے سورۃ النصر، یہ مدنی صورت ہے، نازل مکے میں ہوئی ہے. مدنی صورت اور مکی صورت کا ایک فلسفہ یہ سمجھ لیجئے کہ جو نام دیے گئے ہیں مکی صورت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی جتنی صورتیں ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد کی جو صورتیں ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے. تو یہ سورۃ النصر جو ہے یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے تشریف لائے تھے حجۃ الوداع میں، آخری سال حج کے زمانے میں اتری ہے یہ صورت. اتری تو مکے میں ہے لیکن یہ زمانہ مدنی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اتری ہے. لہٰذا یہ صورت مدنی ہے، اور یہ پوری صورت قرآن کی آخری صورت ہے. اس کے بعد کوئی قرآن کی صورت نہیں اتری ہے. البتہ ایک آیت ہے جو اس کے بعد اتری ہے، اور باقی اس کے بعد قرآن نہیں اترا ہے. قرآن کی یہ آخری صورت ہے جو حجۃ الوداع میں اتری. لہٰذا اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جس محنت کے لیے، جس مشن کے لیے، جس کام کے لیے آپ بھیجے گئے تھے وہ کام پورا ہو گیا. لہذا اب جو دن بچے ہیں آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے، اس میں آپ اللہ کی تسبیح و تحمید اور اللہ سے استغفار طلب کرتے رہیے. لہذا ہر بندے کو اللہ نے استغفار کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی دیا. ہمارا نبیوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، لیکن استغفار کا حکم ان کو بھی دیا گیا. تو غیر نبی کے لیے استغفار کی تاکید کتنی زیادہ ہوگی. اللہ ہمیں استغفار کی کثرت سے توفیق نصیب فرمائے. اس میں فرمایا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد اور فتح ہو جائے، یعنی جب اللہ کی مدد آئے اور فتح ہو جائے، یعنی مکہ فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوتا تھا، 20 25 50 ایک ساتھ داخل ہوتے تھے. لہذا فتح مکہ کے بعد جو مختلف عرب کے قبائل کے وفد آنا شروع ہوئے ہیں، اس بیچ میں لگاتار اسلام میں داخل ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو جب یہ صورتحال ہو جائے، فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کی پاکی حمد و ثنا کے ساتھ بیان کیجئے، واستغفر، اور ان سے اللہ سے استغفار طلب کیجئے. انہ کان توابا، بے شک وہ اپنے رب کی، اپنے بندے کی، انہ کان توابا، بے شک اللہ اپنے بندے کی توبہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ یعنی بندہ توبہ کرے اللہ بہت جلدی قبول کرتا ہے. اللہ بندوں کی توبہ قبول کرنا کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے. لہذا استغفار کریں اور آپ اللہ کی پاکی حمد و ثنا کے ساتھ بیان فرمائیں. تو اسی لیے روایتوں میں ذکر ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اکثر یہ الفاظ جاری ہوتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، اور آپ رکوع سجدے میں بھی اکثر پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، جو ہمیں آپ کو بھی رکوع سجدے دونوں میں پڑھنا چاہیے. اس کے بعد سورۃ ابی لہب ہے، اور یہ اسی نام سے موسوم ہے. یہ تو مکی صورت ہے، اور یہ صورت بھی اس زمانے کی ہے جب مکے میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا خوب زور پر تھا معاملہ، اور اس کا انداز بھی وہی بتا رہا ہے. اور ابو لہب کی حرکتیں بھی سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اتنی جلدی صورت نہیں اتری ہے، بلکہ جب اس کی حرکتیں حد سے زیادہ تجاوز کر گئی ہیں تب یہ صورت اتری ہے. لہذا اس صورت میں اس کے لیے سخت ترین عذاب کی وعید ہے،
اور ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کفار مکہ میں سب سے زیادہ تکلیف اس نے پہنچائی ہو ایسا نہیں ہے، تکلیف اس کی طرح دوسروں نے بھی بہت پہنچائی. ابو جہل اس سے کم نہیں تھا، بلکہ ابو جہل اس سے آگے تھا. لیکن صرف اس ایک بندے کے نام کے ساتھ قرآن میں صورت اتری ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عربوں میں جو اصول بن گیا تھا قبائلی، اس قبائل کے اندر اصول یہ تھا کہ جو خاندان ہوتا تھا وہ خاندان کسی فرد کے معاملے کو لے کر وہ خاندان سے الگ نہیں ہونا چاہیے اس کو. یعنی عربوں کا یہ اصول تھا کہ خاندان کے فرد میں، لہٰذا دیکھیں آپ ابو طالب کی وجہ سے قریش مکہ اخیر تک ابو طالب کے پاس آتے رہے، بھتیجے کو سمجھاؤ، بھتیجے کو سمجھاؤ. لہٰذا خاندان کا معاملہ تھا. جب خاندان کی بات آئی تو شیب ابی طالب میں سب لوگ بنی ہاشم کے گئے اس بائیکاٹ میں، لیکن یہ بندہ نہیں گیا. لہٰذا اس نے جو عربوں میں رائج جو ایک عرف تھا وہ اصول توڑا اس نے، اور اس نے اس دشمنی میں اس حد تک آ گیا کہ وہ جو ان کا اپنا اصول تھا اس کی بھی رعایت نہیں کی اس نے، جبکہ وہ ان کا اپنا کافرانہ جاہلی دور کا اصول تھا، وہ کوئی اسلامی اصول نہیں تھا جو ان کے یہاں خاندان کے نام پر یہ ترتیب تھی. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو اپنا اصول تھا اس کی بھی اس نے رعایت نہیں کی. لہٰذا اس بندے کے اندر اس بندے کی اصول شکنی اور اس کے نفس کے شر کا عالم یہ ہے. لہٰذا اب اس کے لیے اسی لیے اس کے لیے اتنی سخت الفاظ میں آیت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹے اور وہ خود بھی شکستہ ہو کر ہلاک و برباد ہو. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کچھ کام آیا، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا. سیصلی نارا ذات لہب، لہٰذا یہ ایسی آگ میں جلے گا جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے. ذات لہب، اور اس کے نام کے ساتھ ہی اس کی سزا کا لفظ بتایا گیا. لہٰذا لہب کہتے ہیں شعلے کو. یہ اتنا گورا تھا کہ جب بات کرتا تھا تو اس کا چہرہ اور اس کے گال جو ہے نا بالکل لال ہو جاتے تھے. لہٰذا اس کی وجہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا ابو لہب، یعنی اس کا چہرہ اتنا سرخ اور سفید ہے. تو اسی بنیاد پر شعلے کی نسبت سے اس کی عذاب کے لیے بھی وہی لفظ آیا، سیصلی نارا ذات لہب. اور کہتے ہیں عربی ادب میں اور عام دنیا کے ادب میں کہ جس لفظ کے ساتھ کسی نے شرارت کی ہو اسی لفظ میں اگر اس کے سزا کو ذکر کیا جائے تو وہ سزا اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. لہذا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اسی طرح وہ بھی جلے گا آگ میں، اور اس کی بیوی بھی جلے گی جو لکڑیاں اٹھا کے رکھتی تھی. حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی سے دو مطلب لیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے یا گھر کے سامنے کانٹے دار لکڑیاں پھینک دیتی تھی، اور ایک یہ کہ عربی میں اس کو لگائی بجھائی کرنے کے لیے بھی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنے والی اس کی عادت بھی تھی اس کی. لہٰذا وہ خصلت اس کی بیان کی گئی. فی جیدہا، اس کے گردن میں، جید کہتے ہیں جہاں پر ہار پہنا جاتا ہے، جہاں پر ہار جس جگہ پر گردن کے جس حصے میں ہار پہنتے ہیں اس حصے کو جید کہتے ہیں. لہٰذا گردن تو نیچے سے لے کے اوپر تک ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں بہت مضبوط رسی آگ کی پہنائی جائے گی. لہٰذا یہ ان دونوں میاں بیوی کے لیے سخت عذاب کی آیت الگ سے ذکر کی گئی. لہٰذا رشتے کا اسلام اس آیت سے، اس صورت سے یہ بھی صاف ہوتا ہے کہ رشتے اور نسبتیں کام نہیں آتی ہیں، انسان کا کردار اصل ہے. اس کے بعد یہ صورت ہے سورۃ الاخلاص. اس کے بارے میں بہت سارے علماء مکی مدنی دونوں ہونے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ صورت ہے مکی. اور جب کفار مکہ یا مختلف لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی تم جو اللہ کہتے ہو، رب کہتے ہو، تمہارا رب کی تعریف تو کرو. کسی نے آگے پوچھا کہ وہ سونے سے بنا ہوا ہے یا وہ چاندی سے بنا ہوا ہے، اس کا قد و قامت کیا ہے، اس طرح سے پوچھتے تھے. تو اس سلسلے کی آیت ہے، اس کا جواب ہے یہ کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، وہ ذات اکیلی ہے، وہ تنہا یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ الصمد، اور وہ ذات بالکل بے نیاز ہے اور پوری دنیا اس کی محتاج ہے. اللہ الصمد کے مفہوم میں دونوں بات شامل ہے کہ وہ بے نیاز ہے اور وہ ایسا بے نیاز ہے کہ باقی سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. لم یلد، نہ وہ کسی سے جنا ہے، ولم یولد، اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کی ذات کے علاوہ اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا. ولم یکن لہ کفوا احد. لہذا یہ صورت بہت نام ہے اس کا اخلاص. اس میں اللہ کی ذات کو بالکل خالص کر کے پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کسی چیز کا شرک قابل قبول نہیں ہے، اور کوئی دوسری بات، صفات میں بھی کوئی بات قابل قبول نہیں ہے. اور یہ صورت بہت عظیم صورتوں میں ہے، لہذا اس کو ثلث القرآن کہا گیا. اور بعض صحابہ کی عجیب عجیب آیتیں اس میں مشہور ہیں. ایک صحابی اس کو اکثر نماز میں پڑھتے تھے،
تو بلکہ ہر رکعت میں پڑھتے تھے. تو بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی تم اس صورت کے ساتھ لازم سورۃ الاخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ تو بس کچھ لوگوں نے منع کیا. جب وہ نہیں مانے تو یہ بات شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس صورت سے تمہاری محبت تم کو جنت میں داخل کرے گی. یعنی یہاں پر کچھ ایک فقہی بات ہے جو ہم کبھی درس میں بیان کریں گے. لہٰذا اس صورت کے ساتھ محبت، لہٰذا یہاں کے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہاں بعض لوگ دوسری رکعت میں قرات ختم ہونے کے بعد سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے تھے. بعض ہمارے ساتھیوں کو بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ کیوں پڑھتے ہیں. عجیب بات ہے کہ اس کا علمی جواب دینا چاہیے، اور ساری باتیں حدیث قرآن میں موجود ہیں. لہٰذا یہ سورت ثلث القرآن پورا احکام اور آخرت اور عقائد، احکام و عقائد کے بعد توحید کے خلاصہ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے بعد یہ دو سورتیں ہیں جو دونوں سورت کا مضمون ایک ہی ہے، اور ان دونوں سورت کا نام بھی ایک ہی ساتھ لیا جاتا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا معوذتین، جس میں وہ سورتیں جس میں ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں. لہذا معوذہ جس سے پناہ مانگی جائے، لہذا اس میں ہر شر سے پناہ مانگی گئی ہے. تو وہ صورتیں جس میں تکلیف پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پناہ مانگی گئی. قل اعوذ برب الفلق، اے نبی یہ صورت بھی مکی ہے، اور جب دعوت کا تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس زمانے میں طرح طرح کی پریشانیاں اور تکلیف پہنچانے کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حصار دیا گیا کہ آپ اس کو پڑھ کے آپ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ آپ کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. لہذا انسان کو بھی اپنے گھر، ادھر مختلف زندگی، کاروبار، ہر چیز کی پریشانی اور اس کے شر سے بچنے، اس کے سلسلے میں شر سے بچنے کی جو دعا ہے وہ اللہ سے مانگے، اور اس کے لیے ان دو صورتوں کا سہارا لے. بہت برکت والی یہ دو صورتیں ہیں. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو صبح کا ہے، یعنی صبح کو پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس کے مخلوق میں موجود ہے، جو اس نے مخلوق میں، اس کے مخلوق میں جہاں جو شر جہاں بھی موجود ہے، اس مخلوق کے ہر شر سے اللہ تو بچا. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے اللہ کی پناہ چاہیے جب وہ چھا جائے اور جب وہ گہری ہو جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونک مارنے والی بوڑھیوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حاسد کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے. اسی طرح اس سے بالکل ملتی ہوئی صورت ہے قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، جو لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا، انسانوں کا بادشاہ ہے، جو انسانوں کا معبود ہے. کس چیز سے پناہ چاہیے؟ من شر الوسواس، ایسی ذات سے پناہ چاہیے جو وسوسہ ڈالتا ہو، یعنی ایسے شخص سے جو وسوسہ ڈالتا ہو اور بار بار وسوسہ ڈالتا ہو، مبالغہ کا صیغہ ہے. الخناس، اور پلٹ کے وسوسہ ڈالتا ہو. اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ جو اللہ کا نام سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، بھاگ کھڑا ہوتا ہے. ایسی مخلوق سے پناہ چاہیے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو، یعنی وہ مخلوق یا جن ہو یا انسان ہو. اے اللہ جو کہ انسانوں کا رب ہے، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے، اے اللہ ایسے شر سے ہماری حفاظت فرما، وسواس کے جو وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور جو تیرا نام سنتے ہی بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اس کے شر سے تو ہمیں محفوظ رکھ، خواہ وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. پہلے نام جن کا ہے، بعد میں نام انسان کا، جس سے پتا چلا کہ وسوسے کا کام زیادہ جن کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں. دیکھیے سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں ادب سکھایا تھا کہ اللہ سے مدد مانگو. اہدنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں ہے رب الفلق ملک رب الناس الہ الناس ملک الناس، یہ آ گیا پورا. پھر اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے یہاں کہا اعوذ. پھر
ہم نے اللہ سے راہ ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے اللہ سے وہاں راہ ہدایت کے راستے کی دعا مانگی، ہم نے یہاں دعا مانگی کہ اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما۔ لہٰذا اللہ کی بڑائی اور اللہ کی مدد پہ یہ کتاب شروع ہوئی تھی، اور یہاں پر بھی اللہ کی بڑائی اور اللہ کی مدد کا مانگنے پر یہ سورت ختم ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، یہ کتاب ختم ہوئی، سورت نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو اپنے فضل سے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہماری لوسیوں کو تاہیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ یا اللہ آج یہاں بھی 29 کی شام ہے، اور یا اللہ ہونا ہو آج یہ رمضان کا آخری لمحہ ہو، اور یا اللہ اسی نسبت سے تیرا کلام بھی مکمل ہوا، یا اللہ جس نسبت سے بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی، یا اللہ تو اس کو قبول فرما، یا اللہ اس میں اخلاص عطا فرما، یا اللہ یہ تیرے فضل سے ہوا، یا اللہ بے شک ایک تو نے نئی ترتیب سے یا اللہ تو نے اپنی کتاب سے ہمیں جوڑے رکھا، یا اللہ اس دنیا میں غفلت کے سامان بہت ہیں، یا اللہ گناہ کا بازار بہت گرم ہے، یا اللہ تو محض اپنے فضل سے یا اللہ تو اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے، اور یا اللہ تو نے اپنے بندوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی، یا اللہ فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، یا اللہ تو ہمیں یا اللہ اپنے بندوں کے سابق بالخیرات جماعت میں شامل فرما، یا اللہ بے شک یا اللہ تیرا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، یا اللہ تو ہمیں یا اللہ ہر نیکی کے لیے اللہ تو ہمیں منتخب فرما، یا اللہ ہر خیر کے کام کے لیے منتخب فرما، یا اللہ اس مبارک مرحلے پر یا اللہ ہم ایک خاص دعا تجھ سے کرتے ہیں یا اللہ اس دنیا سے ہر بلا اور وبا کو دور فرما دے، ہر شر سے انسانیت کو محفوظ فرما دے، اور یا اللہ ہمیں ہمارے بیوی بچے ہمارے پورے خاندان والوں کو یا اللہ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والی جماعت میں شامل فرما، یا اللہ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والی جماعت میں شامل فرما، یا اللہ ہم تمام کو یا اللہ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والی جماعت میں شامل فرما، یا اللہ تو جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما، یا اللہ تو محض اپنے فضل سے ہماری اس مجلس کو بابرکت نفع بخش بنا، یا اللہ آخرت میں یا اللہ سرخ روئی کا ذریعہ بنا، عرش کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما، یا اللہ اس دنیا کے ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر پریشانی، ہر تنگی سے، ہر الجھن سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہر چھوٹے بڑے مرض سے ہم تمام کو محفوظ فرما، شفاء کامل و عاجل نصیب فرما، صحت مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ اللہم لک الحمد و لک الشکر یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔